اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلۃ اس کی طرف وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم اگر ان کے لیے ہو جائے ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے جمیعا سارے کے سارا ومثلہ معہ اور اس کی مثل اور بھی ان کے پاس ہو جائے لیفتدوا بہ کہ وہ اس کو اپنے فدیے میں دے دیں من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبل منہم وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یریدون وہ یہ چاہتے ہوں گے ان یخرجوا من النار کہ وہ آگ سے نکلیں وما هم بخارجین منہا لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہ ہو سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں جہاد اور قتال کی ترغیب بھی ہو گئی اور پھر خارجی معاملات کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ داخلی معاملات کی طرف توجہ اس کی طرف بھی ترغیب دی گئی۔ ڈکیتیوں کے اوپر سزا کے نفاذ کے حوالہ سے اس کے بعد اب اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، اے ایمان والو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے بندہ گناہوں سے اجتناب کرے اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ تو تین چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ہے تقوی۔ ایک یہ کہ اللہ کا ڈر ہو دل میں، دوسرا گناہوں سے اجتناب ہو، اور تیسرا نیکی کی طرف رغبت ہو۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم دعا اور ساتھ آگے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا
کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ پیچھے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے، یہ اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تمہیں حدود کے نفاذ کا حکم دیا ہے، یہ اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ابھی تمہیں تقویٰ کا حکم دیا ہے، یہ اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان والو، اسی طرح نیکی کے کاموں کے ذریعے اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کیا کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھو جو کافر ہیں نا، ان الذین کفروا، ان کفار کے پاس یہ اللہ کے قرب کے وسیلے نہیں ہیں نا، تو دوسری طرف یہ جو اللہ کے قرب کے وسیلے ہیں نیک اعمال والے اور صحیح عقائد والے، جب یہ نہ ہوں اور بندہ کفر کے اندر مبتلا ہو، تو پھر اس بندے کے پاس زمین بھر کے بھی مال آ جائے، اور بلکہ جتنا زمین بھر کے مال آتا ہے اس کے ساتھ اتنا اور بھی آ جائے، 2 زمینوں کو بھر کے اس کے پاس مال آ جائے، اور وہ یہ چاہے نا کہ قیامت کے دن اس کو جو عذاب ہونے والا ہے، تو وہ اس عذاب کے بدلے میں یہ فدیے کے طور پر سارا مال دے کے اپنی جان چھڑا لے گا، تو جان چھڑا کوئی نہیں سکتا، اس کے لیے دردناک عذاب ہی عذاب ہے۔ تو قیامت والے دن بچنا جو ہے، تو یہ مالوں کے ذریعے نہیں بچنا، دولت کے ذریعے نہیں بچنا، بلکہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے ذریعے بچنا ہے۔ جس وقت جہنم رسید ہوں گے تو وہاں پر یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکل سکنے والے نہیں ہوں گے، کبھی نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا، مستقل عذاب ہوگا، اس مستقل عذاب کے اندر وہ رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں راستے واضح کر دیے، صحیح عقائد اور نیک عمل والا راستہ اختیار کرو تو یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر کفر کرو گے تو پھر اگر ساری دنیا کی دولتیں بھی اور ان سے دگنی دولتیں بھی دے کے عذاب سے بچنے کی کوششیں کرو گے تو وہ کوئی نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سارا پس منظر جو آیت مبارکہ کا ہے وہ وسیلے کی صورتحال، وسیلے کا مفہوم یہاں پر اچھی طرح واضح کر رہا ہے کہ پیچھے نیک اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہی نیک اعمال جو ہیں یہ وسیلہ ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ خود اس آیت میں بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ سے پہلے بھی تقویٰ کا حکم ہے اور بعد میں بھی جہاد کا حکم ہے، جو کہ نیک اعمال ہیں۔ تو ان 2 نیک اعمال کے درمیان یہ ذکر کر کے اللہ نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ انہی اعمال کا وسیلہ جو ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو یہی مراد ہے وسیلہ سے۔ اللہ اللہ۔ لیکن کچھ لوگ شخصیات کے وسیلے کو بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جواز کے لیے دلیلیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم احباب، مضمون جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا طوالت والا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ چیزیں کہ جو جائز وسیلہ ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا،
اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا کہ جو ناجائز وسیلے ہیں، جو لوگ جن کو بنانا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جائز کوئی نہیں۔ تو آج جائز وسیلے کے حوالہ سے انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کو گنواؤں کہ جو جائز وسیلے والی ہیں، میں تمہید کے طور پر کچھ آیات مبارکہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جن سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے تو براہ راست ہی پکارنا چاہیے، درمیان میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پہ پہنچوں گا۔ اللہ نے درمیان میں کسی واسطے وسیلے کا ذکر کوئی نہیں کیا، براہ راست پکارنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 اللہ رب العزت اپنے قریب ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ قریب ہونے کا تذکرہ بھی ہوا اور ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ بھی ہوا، تو جس سے بڑی بات واضح ہو گئی کہ دعائیں سننے کے لیے وہ بڑا قریب ہے، کسی درمیان کے واسطے وسیلے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ براہ راست سننے والا ہے۔ اے نبی، جس وقت تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار پہ پہنچتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اس میں بھی اللہ رب العزت اپنے قریب ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان ربی قریب مجیب، اور قریب کے ساتھ ساتھ مجیب کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور پکاروں پہ پہنچنے والا بھی ہے، تو یہاں پر بھی ساتھ مجیب کا لفظ استعمال کر کے تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ قریب ہیں دعاؤں کے سننے کے حوالہ سے۔ ویسے بھی اللہ قریب ہیں، لیکن خاص طور پر دعاؤں کے سننے کے حوالہ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ دعاؤں کے اندر کسی اور واسطے وسیلے کے درمیان میں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو خود سننے کے لیے قریب ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 50 اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے، تو وہاں پر بھی قریب بھی آیا اور ساتھ سمیع کا لفظ بھی آیا، تو یہ بھی دعاؤں کے سننے کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں کے سننے کے لیے بڑا قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے قریب ہونے کا جہاں جہاں تذکرہ کر رہے ہیں تو ساتھ اپنے سمیع یا مجیب ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں بار بار، تو جس سے بڑا واضح ہے کہ خاص طور پر اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دعائیں سننے کے لیے میں بڑا قریب ہوں، میں پکاروں پہ پہنچتا ہوں، درمیان میں کسی اور کو ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 85 کے اندر فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے کوئی نہیں۔ تمہاری نسبت کیا زیادہ قریب ہوتے ہیں کسی کے؟ یا اللہ کتنے زیادہ قریب؟ سورہ کاف کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 کے اندر پنجابی میں تعبیر کروں کہ حد ہی مکا چھڑی۔ اللہ نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اللہ۔ انسان کے جو خیالات ہیں، جو سوچیں ہیں،
وہ انسان کے دماغ سے نکلنے والی چیز ہے، دماغ میں پیدا ہونے والی چیز ہے۔ انسان کے جذبات جو ہیں ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ شاہ رگ جو ہے نا، یہ دماغ اور دل کے درمیان ہے۔ گویا کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیرے دماغ سے نکلی ہوئی خیالات اور تیری سوچیں اور تیری خواہشات وہ ابھی تیری شاہ رگ تک نہیں پہنچتی، تیرے دل سے نکلے ہوئے جذبات وہ ابھی تیری شاہ رگ تک نہیں پہنچتے، اللہ رب العزت تک پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور یہ شاہ رگ جو ہے نا، تو شاہ رگ سے متصل زبان کا پچھلا حصہ ہے۔ زبان جو ہے ہماری جا کے وہاں جا کے جڑتی ہے نا، لیکن زبان کا بولنے والا حصہ کدھر ہے؟ وہ آگے ہے۔ زبان کا بولنے والا حصہ آگے ہے، پچھلا حصہ شاہ رگ سے تقریباً جڑا ہوا۔ شاہ رگ تک پہنچنے کے بعد زبان کے پچھلے حصے سے ہوتے ہوئے اگلے حصے تک تیری بات بعد میں پہنچنی ہے، تیری زبان تک بعد میں آنی ہے۔ اس بات کو لفظوں میں بیان تو نے بعد میں کرنا ہے، تیرا رب تو اس سے پہلے سن لیتا ہے۔ تو کن کو وسیلے ڈال رہا ہے درمیان میں کہ جو تیری زبان سے لفظ جب تک نہ نکلیں سنتے بھی کوئی نہیں، اور جب وہ مرحوم ہوں یا دور ہوں تو پھر تو بالکل بھی نہیں سنتے، تیری زبان سے نکل بھی آئے تو تب بھی نہیں سنتے۔ تو ان کو وسیلے بنا لے، جبکہ وہ تو اس وقت بھی سنتا ہے کہ جب تیری زبان تک بھی بات کوئی نہیں پہنچی، تیری زبان کے پچھلے حصے سے بھی پیچھے ہے ابھی، اور اس نے آگے تو ابھی آنا ہے جہاں پر زبان نے بولنا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو پھر کیا ضرورت ہے واسطوں اور وسیلوں کی، وہ تو اتنا قریب ہے سننے والا۔ اللہ اللہ۔ ہاں البتہ وسیلہ کہ اس کا قرب چاہنا، یہ والا وسیلہ درست ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، اور وہ ہے عقیدے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت سورہ سبا آیت نمبر 37 اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 390 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہارے مال نہ ہی تمہاری اولادیں، بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو تمہیں ہمارا قرب مہیا کر دیں۔ تمہارے مال ہمارا قرب مہیا کرنے والی چیز نہیں ہے، تمہاری اولاد ہمارا قرب مہیا کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ، قرب والی چیز کون سی ہے؟ کہ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ تو ایمان کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نیک اعمال کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، یا اللہ ہم نے اس کی منادی پر لبیک کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے۔ ساتھ آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے دعا سکھلائی، ربنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے نا، تو اب ہمیں بخش بھی دینا۔
تو ایمان قبول کرنے کو اللہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. ایمان قبول کیا ہے تو اس وسیلے کے نتیجے میں یا اللہ یہ کر دے کہ ہمیں بخش دے. فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم نے ایمان جو قبول کیا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے یا اللہ درگزر کر دے، ان کو مٹا دے. وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہماری وفات بھی ہو تو نیکوکاروں کے ساتھ ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے کہ جس وقت وسیع جو ہے دعا کرنی ہے تو نیک عمل یا ایمان کا وسیلہ دے سکتے ہو. اللہ اللہ. صحیح بخاری کے اندر بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث الغار کہا جاتا ہے. 3 آدمی مسافر ایک غار کے اندر جاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر بڑا سارا لڑک کے آیا ہے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ یہ تینوں پورا زور لگا کے بھی اس کو معمولی سا بھی سرکا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے. ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ یہیں اندر بھوکے پیاسے مر جائیں گے. یہ پتھر تو سرکنے والا ہے ہی نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ ہماری قبر ہی بن جائے گا. اللہ اللہ. آپس میں سوچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سوچتے ہیں کہ اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں. اللہ اللہ. یہ آپس میں متفقہ فیصلہ کر کے تو پہلے ایک دعا کرتا ہے، اللہ اللہ، کہ یا اللہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا ملازمت کے لیے، اس نے میرا کچھ کام کیا، مزدوری ابھی میں نے دینی تھی، وہ مزدوری دیے بغیر چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا. 3 سا مزدوری طے ہوئی تھی، اب وہ تو چلا گیا. اب وہ 3 سا جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ میرے پاس ہی رہے. میں نے پھر ان کو اسی طرح نہیں رہنے دیا. یا اللہ میں نے پھر ان 3 سا کو استعمال کیا کھیتی باڑی وغیرہ میں اور ان سے نفع حاصل ہونا شروع ہوا. پھر وہ اتنا بڑھتا گیا کہ میں نے کئی مال مویشی جانور بھی لیے. تو بڑا کچھ ان 3 سا سے پیدا ہوا. اپنا میرا جو کاروبار تھا وہ میں نے الگ رکھا حساب، یہ 3 سا کا حساب میں سارا الگ رکھتا رہا اور اس سے بڑا کچھ حاصل ہوا. ایک مدت گزر گئی، وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ایک دور تھا کہ میں تیرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا، میں نے دہاڑی لگائی تھی لیکن مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے، وہ 3 سا مزدوری طے ہوئی تھی وہ مجھے دے دو. تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارے جتنے مویشی وغیرہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری تیری مزدوری ہے. تو وہ حیران ہوا کہ یہ میری مزدوری کدھر، میری مزدوری تو صرف 3 سا تھی. تو میں نے اس کو بتایا کہ انہی 3 سا سے یہ سارا کچھ میں نے کمایا ہے اور تیرے لیے ہی کمایا ہے. تو وہ یہ سارا کچھ لے کے چلا گیا. یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ یہ پتھر سرک جائے. یہ دعا اس نے کی، پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ کوئی بندہ بیچ میں سے نکل سکے. اللہ اللہ. دوسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، میرے بیوی بچے بھی تھے، والدین بوڑھے وہ بھی تھے، والدین کی بڑی قدر میرے دل میں، بڑا احترام، بڑی محبت. میں جس وقت گھر آتا تھا بکریوں کا دودھ دوہتا تھا تو جب تک میں اپنے والدین کو نہیں پلا لیتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلاتا تھا. ایک رات جب میں آیا کچھ تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے،
میں ساری رات یا اللہ پیالہ لے کے کھڑا رہا تھا کہ وہ جس وقت بھی اٹھیں تو میں ان کو پیش کروں۔ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ رہے تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے، اگر تو یہ جانتا ہے تو یا اللہ یہ پتھر سرک جائے۔ پتھر تھوڑا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ جس سے کوئی بندہ باہر نکل سکے۔ پھر تیسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں اپنی چچا زاد بہن کے اوپر بڑا عاشق تھا اور اس کے ساتھ میں تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، وہ مانتی کوئی نہیں تھی، لیکن پھر کسی ایسے معاملے میں پھنس گئی کہ اس کو پیسے کی بڑی ضرورت تھی، تو میرے پاس وہ کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اسے کہا کہ جب تک تم میری خواہش نہیں پوری کرے گی میں تجھے نہیں دوں گا۔ وہ بیچاری بڑی مجبور تھی اس وقت، وہ آمادہ ہو گئی۔ جس وقت میں نے اس کو پیسے دیے اور اس سے خرابی کرنے لگا، تعلق قائم کرنے لگا، اس وقت اس نے پھر کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ تو میں یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے عین اس وقت جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گیا، اور پھر اس سے پیسے بھی میں نے واپس نہیں لیے، اس کو جانے دیا۔ یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو یا اللہ یہ پتھر سرک جائے۔ تو یہ پتھر جو ہے اور اتنا سرک گیا کہ اب وہ تینوں جو ہے وہ آرام سے باہر نکل سکتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ میں یہ سارا واقعہ ذکر ہوا، تو جس کے اندر اعمال کے وسیلے کا باقاعدہ تذکرہ ہے کہ تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں لفظ آتے ہیں کہ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ کو پیارا لگنے لگ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو گویا کہ نوافل پڑھنا، نیک عمل کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو ایمان کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے ناموں کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارا جائے، جائز وسیلہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہے کہ وہ سورت کے جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے، سوال کرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، دعا کا طریقہ بتاتی ہے۔ تو دعا کا طریقہ کیا بتایا گیا سورہ فاتحہ میں کہ سب سے پہلے اللہ کے اچھے اچھے نام لے کے اللہ کی تعریفیں کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، اللہ کی تعریفیں ہیں۔ پھر اپنے تعلق کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن حکیم کی ابتدا وہ بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے، قرآن حکیم کی انتہا بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کے اندر اللہ سے اللہ کی پناہ چاہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو وہاں پر بھی دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنے نام ذکر کیے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ اللہ نے نام ذکر کیے ہیں۔ تو ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا یہ ایک جائز وسیلہ ہے۔ اب جن کو لوگ درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں ان کا بھی تو نام لیتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا،
اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ اگر کسی اور نام کے ذریعے بھی پکارنا جائز ہوتا، درمیان میں کوئی اور نام بھی لانا جائز ہوتا، تو قرآن و حدیث میں کسی جگہ تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کر دیتے نا کہ میرے ناموں کے ذریعے بھی پکارا کرو، اور یہ نام میرے بڑے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ نام بھی بیچ میں لے لیا کرو، ان ناموں کے ذریعے بھی پکار لیا کرو۔ لیکن نہیں، اللہ نے کہیں کسی اور کا نام ذکر کوئی نہیں کیا کہ کس نام کے وسیلے سے مجھے پکارو، صرف یہ کہا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارا کرو۔ تو پہلی چیز ہو گئی ایمان، دوسری اعمال صالحہ، تیسرے ہو گئے اللہ کے اچھے اچھے نام، اسماء حسنہ، چوتھی چیز نیک لوگوں سے دعا کروانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے مواقع ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرواتے ہیں۔ نیک بندہ جس وقت وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابی نے آ کے عرض کیا کہ آقا بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے، دعا کیجئے نا کہ بارش ہو جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اب بارش اتنی زیادہ بھی ہو جائے تو وہ بھی پریشانی کا باعث بننے لگ جاتی ہے۔ اگلے جمعے پھر وہی بندہ آ کے کہنے لگا کہ آقا بڑی ہو گئی، اب دعا کیجئے نا کہ رک جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، بارش اللہ نے روک دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صحابہ کرام دعائیں کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرواتے ہیں کہ یہ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے۔ تو بڑے سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ اللہ۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ جو رتبے میں یا درجے میں اپنے سے بڑے ہیں یا نیک ہیں ان سے دعا کروائیں، اپنے سے چھوٹوں سے دعا کروانا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ محترم احباب، انتہائی معذرت کہ درس کا تھوڑا سا آخری حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس لیے میں یہاں پر چند باتیں جو ہے وہ کرنا چاہوں گا تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے، بلکہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی دعا کروانا تو یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، مدینہ سے چلنے لگے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جا رہے ہو عمرہ کے لیے تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہر لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اپنے سے چھوٹوں سے دعا کا کہنا تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال پھر بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری امت کو بھی، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنے لیے دعا کرنے کا کہا ہے۔ جب بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
لیں یا سنیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ یا اللہ آپ پر رحمتیں بھیج دے اور آپ کی آل پر اور سلامتیاں بھیج دے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پوری امت کے گناہگار ترین افراد سے بھی اپنے لیے دعا کا کہا ہے۔ اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ دعا مانگا کرو، اور اس میں لفظ آتی محمد الوسیلتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری امت یہ دعا مانگتی ہے۔ یہ جو آتی محمد الوسیلتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے، اور وہ ساری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ مجھے ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے لیے دعا کیا کرو۔ تو یہ آت محمد الوسیلہ جو ہے، تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی بات نہیں ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ عطا ہونے کی یہ دعا ہے۔ تو بہرحال اپنے سے چھوٹوں سے بھی دعا کروانا تو یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ درود شریف یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ درود شریف اصل میں ہمارا اپنا ایک عمل ہے، اور اعمال کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہوتا ہے، تو درود شریف بھی ہمارا ایک عمل ہے۔ دعائیہ کلمات جو ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اس سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں، آخر پہ بھی درود شریف پڑھیں۔ تو درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور وہ تو اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ تو جب ابتدا میں بھی کوئی بندہ درود شریف پڑھے، انتہا میں بھی بندہ جو ہے وہ کوئی درود شریف پڑھے، تو درمیان میں اپنے لیے دعا کرے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ابتدا کا درود شریف جو ہے وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اور آخر والے کو بھی قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ بڑی حیاؤں والے ہیں، جب وہ اول کو بھی قبول کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آخر کو بھی قبول کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر وہ درمیان والے کو بھی قبول کر لیں گے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، نماز کے بعد جلدی سے دعا کرنے لگ گئے، اور سیدھا اپنے مقصد کے لیے دعائیہ کلمات کہنے لگ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اور فرمایا کہ تم نے جلدی کی ہے، پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرو، میرے اوپر درود بھیجو، پھر دعا بولو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اور ایک موقع پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، نماز پڑھی انہوں نے، اور انہوں نے دعا کی، تو انہوں نے اسی ترتیب سے دعا کی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا ہدیہ بھی بھیجا، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا شروع کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سل تؤتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو درود شریف جو ہے بہرحال یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ اب ایک آخری بات جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے درمیان میں یہ بات بھی کہی، میں نے مختلف چیزیں گنوائی ہیں کہ جو جائز وسیلہ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام یا جن کو صفات الہیہ کہہ سکتے ہیں، نمبر 4 نیک لوگوں سے دعا کروانا، نمبر 5 اپنے سے چھوٹوں سے دعا کروانا، اور نمبر 6 درود شریف۔ اب اس میں نے دعا کروانا جو ہے نیک لوگوں سے، اس کو بھی ایک جائز وسیلہ جو ہے وہ بتلایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جائز وسیلہ جو ہے نیک لوگوں سے دعا کروانے کا، یہ ان کی زندگی میں ہے،
فوت شدہ کی قبر پہ جا کے یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ جا کے کہا جائے کہ ہماری آپ کے آگے اور آپ کی اللہ کے آگے اور آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ فوت شدہ کے لیے نہیں ہے. میں نے جس وقت نیک لوگوں سے دعا کا وسیلے کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو میں نے واقعہ ذکر کیا کہ ایک صحابی بارش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ مدینے کے اندر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر جو ہے وہ بھی مدینہ کے اندر موجود تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر اطہر پہ جا کے کوئی دعا کی درخواست نہیں کی، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان سے عرض کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، لیکن جب وہ وفات پا چکے اور اب بارش نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کیجئے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، تو آپ دعا کیجئے. تو اگر مرحومین کے سے بھی دعا کا کہنا جائز ہوتا تو پھر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر بھی وہاں پر موجود تھی، حضرت عمر فاروق وہاں پر بھی جا کے یہ درخواست کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے اس حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ہدیہ سلام پیش کرتے تھے، لیکن اور کچھ ان سے طلب نہیں کرتے تھے اور واپس پلٹ آتے تھے. قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی اگر وہ جو کہ ظلم کر چکے اپنی جانوں پر، جب وہ ظلم کر چکے اپنی جانوں پر، تو اے نبی تیرے پاس اگر وہ آ جائیں پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے، یعنی اے نبی تو بھی ان کے لیے بخشش مانگے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا لفظ استعمال فرمایا کہ تیرے پاس آ جائیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے دعا کروانے کا کہا جا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کے پاس جا کے دعا کے لیے کہا جا سکتا تھا نا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات پا گئے ہیں تو پھر تو ان کے پاس جا کے دعا نہیں ہو سکتی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جاؤکا کا جو لفظ ہے وہ بڑا واضح کر رہا ہے یہ بات کہ زندہ آدمی ہو تو اس کے پاس جا کے اس سے دعا کا کہا جا سکتا ہے. زندہ سے بھی غائبانہ نہیں کہا جا سکتا کہ غائبانہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پیر صاحب مثال کے طور پر کسی دوسرے دور کے شہر میں ہیں اور ہم یہاں سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے. ہاں فون وغیرہ کے ذریعے کوئی رابطہ ہو، کوئی سبب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ ہم یہ کہیں کہ جی ہماری آواز کو وہ سن لیں گے اور ہماری آواز ان تک پہنچ جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں ان کو دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. زندہ آدمی، نیک آدمی، بزرگ آدمی، اس سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن اس کے سامنے بالمشافہ اس کو جو ہے وہ درخواست کی جائے، یا خط کے ذریعے درخواست کی جائے، فون کے ذریعے درخواست کی جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جس تک اپنی بات کو پہنچایا جائے، نہ کہ فوق الاسباب جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ میں یہاں بات کروں گا تو وہ وہاں سن لے گا. دور دراز میں بھی ایسا نہیں ہے. تو بہرحال
زندہ افراد سے دعا کروانا جائز ہے اور ان سے بھی براہ راست کہہ کر دعا کروانا جائز ہے۔ مرحومین سے جو ہے وہ دعا کی درخواست ان کی قبروں پہ جا کے کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور زندہ افراد بھی جو موجود نہیں ہے پاس، تو ان سے دور سے جو ہے وہ کوئی غائبانہ جو ہے آواز لگانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔